برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن پاک کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قبل اس سے کہ تلاوت کردہ آیت پر کچھ روشنی ڈالوں، اس کے متعلق کچھ بیان کروں، حصول برکت کے لیے منقبت غوث اعظم کے 2-3 اشعار پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جھوم کر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مطلع حضر خدمت توجہ چاہوں گا۔ آپ نرالے شان نرالی، غوث اعظم جیلانی۔ آپ نرالے شان نرالی، غوث اعظم جیلانی۔ آپ نرالے شان نرالی، غوث اعظم جیلانی۔ بھر دو میری، بھر دو سب کی جھولی خالی، غوث اعظم جیلانی۔ بھر دو سب کی جھولی خالی، غوث اعظم جیلانی۔ آپ نرالے شان نرالی۔ میری آواز سے آواز ملائیے تاکہ آپ سب کی بھی عرضی اور حاضری لگ جائے غوث پاک کی بارگاہ میں۔ آپ نرالے شان نرالی، غوث اعظم بھر دو سب کی جھولی خالی، غوث اعظم۔ آپ کے والد نے انجانا سیب جو کھایا اس کے عوض۔ سرکار غوث اعظم کے والد گرامی کا وہ سیب والا واقعہ ذہن میں رکھیے کہ آپ نے ایک سیب راہ بہتے ہوئے آیا، اسے کھا لیا، پھر یاد آیا کہ پتہ نہیں کس کا سیب ہے، یہ کس کے باغ کا سیب ہے، بغیر اجازت میں نے کھا لیا، یہ ہمارے لیے حرام ہو گیا۔ تو آپ کو معاف کرانے کے لیے باغ میں پہنچے اور 12 سال تک کے باغ کی مزدوری کی، باغ کی رکھوالی کی۔ اسی کو شاعر کہتا ہے، آپ کے والد نے انجانا سیب جو کھایا اس کے عوض۔ آپ کے والد نے انجانا سیب جو کھایا اس کے عوض، باغ کی
باغ کی برسوں رکھوالی غوث اعظم جیلانی، باغ کی برسوں رکھوالی غوث اعظم، آپ نرالے شان نرالی غوث اعظم جیلانی، اور ماں نے تم کو اپنے شکم میں آدھا حافظ کر ڈالا۔ سرکار غوث اعظم اپنی ماں کے شکم میں قرآن پاک کے آدھے قرآن کے حافظ ہو گئے، ہے نا۔ جب آپ مدرسہ گئے پڑھنے کے لیے تو آپ کے استاد نے کہا پڑھو بیٹے ابھی بسم اللہ خوانی ہو رہی ہے، کہا پڑھو بیٹے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، غوث اعظم نے پڑھا، الحمدللہ سے شروع کیا، پورے 17 پارے سنا دیے، پورے 17 پارے سرکار غوث اعظم نے سنا دیے۔ استاد حیران و پریشان، پتہ نہیں یہ بچہ کون ہے، آج پہلا دن ہے مدرسے کا، اب پورا 17 پارے قرآن کے سنا دیے۔ کہا بیٹا تو نے یہ پارے کہاں یاد کیے، باقی پارے کون سنائے گا، کہا وہ بھی میں سناؤں گا۔ کہا تم نے آج سے پہلے تو مدرسہ نہیں آیا، تو نے یہ 17 پارے یاد کیے تو کیسے یاد کیے؟ کہا استاد محترم بات یہ ہے، میں جب اپنے ماں کے شکم میں تھا، اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، میری ماں اس وقت تک کہ جب تک میں پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت تک کہ میری ماں نے 17 پارے قرآن پاک کی تلاوت کی تھی۔ ماں پڑھتی جاتی، میں ماں کے پیٹ میں سنتا جاتا اور یاد کرتا جاتا۔ جب ماں ایسی ہوتی ہے، ماں ایسی ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوتی ہے، ماں ام الخیر فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے۔ ماں قرآن کی حافظہ ہوتی ہے تو بیٹا بابا فرید گنج شکر پیدا ہوتا ہے۔ آج جو ہے لوگ، آج ہماری ماں اور بہنوں عورتوں کا یہ عالم ہے کہ بچے شکم میں ہو یا گود میں ہو گانا گاتی ہے، گانا سنتی ہے، سیریل دیکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بچہ گویا اور نچنیا پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں اس سے درس حاصل کرو، میری ماں اور بہنیں بھی سرکار غوث اعظم کے اس واقعے سے سبق حاصل کرے۔ جب بھی ایسا معاملہ ہو آپ درود پڑھتے بچوں کو سلائے، درود پڑھتے بچوں کو کھلائے، اور جب بھی بچوں کو دودھ پلائے تو درود پڑھتے ہوئے پلائے، اور جب سلائے تو کہے اس میں تو سو جا یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ تو جب اس طریقے سے آپ سلائیں گے، اس طریقے سے جب بچے جگیں گے تو بچہ دین کا علمدار پیدا ہوگا، ہے نا، بچہ ناموس رسالت کا محافظ پیدا ہوگا، نہ کہ پھر ایسے ہی نچنیا گورنیا کی طرح کہیں بھی پی کھا کر کے پڑا ہوا گٹر کی ندی نالوں کے کنارے پڑا ہوا ملے گا۔ لیکن آپ اندازہ کریں، ماں بچوں کی پرورش میں ماں کا اہم رول ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کریں اس شعر سے کہ سرکار غوث اعظم کی والدہ اپنے وقت کی ولیہ تھی، دادا بھی ولی، نانا بھی ولی، باپ بھی ولی، والدہ بھی ولیہ ہے، اسی لیے تو ولی ابن ولی ہے غوث اعظم، ہے نا۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ کا نسب والدہ کی طرف سے امام حسین سے ملتا ہے، والدہ کی طرف، والدہ جو ہے امام حسین کی شہزادی امام حسین کی اولاد میں ہے، اور والد امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں ہے۔ غوث اعظم حسنی حسینی سید ہے، نجیب الطرفین سید ہے۔ جب اللہ کسی کو نوازنا چاہتا ہے نا تو دونوں نہریں ملا دیتا ہے، دونوں نہریں ملا دیتا ہے، پھر رب تبارک و تعالی دنیا کی ساری چیزیں اسے عطا کر دیتا ہے، ساری خسارے خزانوں کا مالک اسے بنا دیتا ہے اپنے محبوب کے صدقے میں، کیونکہ محبوب کا لاڈلا جو ہوتا ہے۔ تو بس آپ یہ شعر سماعت کیجئے، واقعہ ذہن میں رکھیے، ماں نے تم کو اپنے شکم میں آدھا حافظ کر ڈالا، ماں نے تم کو اپنے شکم میں آدھا حافظ کر ڈالا، آپ
کی ماں ہے، آپ کی ماں ہے اللہ والی، آپ کی ماں ہے اللہ والی، غوث اعظم جیلانی، آپ کی ماں ہے اللہ والی، غوث اعظم جیلانی، آپ نرالے شان نرالی، غوث اعظم جیلانی، بھر دو سب کی غوث اعظم لانی، بھر دو سب کی جھولی خالی، غوث اعظم پر یہ